السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم نیکسٹ لیکچر نمبر 11 چیپٹر 6 MGM 311 اور چیپٹر 5 IMH 311 کا اس میں اگلا ٹاپک ہے فیکٹرز فار ڈٹرمننگ فٹیگ، یعنی تکان کی شناخت کرنے والے عوامل کا جائزہ لیں گے. تکان کی شناخت کرنے والے عوامل آپ کے سامنے 5 عدد لکھے ہیں، ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی تکان کو دریافت کرنے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ کار وضع نہیں ہے، مگر کارکنوں کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بارے میں بآسانی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. اس ضمن میں یہ چند عوامل کا مطالعہ اور مشاہدہ ضروری خیال کیا جاتا ہے. پہلے نمبر پر ہے اسپائلیج آف را مٹیریل. تکان سے متاثر کارکن کام کرتے ہوئے کام سے دلچسپی کھو جانے کے باعث کام پر نسبتاً کم توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس دوران خام مال کا ضیاع بڑھ جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کوانٹٹی اینڈ کوالٹی آف ورک. کام کی مقدار اور اس کا معیار. تھکاوٹ کی وجہ سے کارکن مقررہ اوقات میں صنعتی پیداوار کی اوسط مقدار پوری کرنے سے قاصر رہتے ہیں. معیار اور خصوصیت کے لحاظ سے بھی تکان سے مغلوب کارکنوں کی پیداوار اچھی اور قابل قبول قرار نہیں پاتی. یعنی کام کی مقدار اور اس کا معیار گر جاتا ہے ورکرز کی تھکاوٹ کی وجہ سے. اور جب کام کا معیار اور اس کی مقدار کم ہو جائے تو سمجھ لیں ورکرز تھک چکے ہیں یا ان میں تھکاوٹ کے اثرات موجود ہیں. تیسرے نمبر پر ہے میڈیکل ایفیکٹس، یعنی طبی اثرات. تھکاوٹ کی وجہ سے کارکنوں کے مختلف اعضاء کی انفرادی کارکردگی آہستہ آہستہ متاثر ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کارکن کی مجموعی ذاتی کارکردگی پر برا اثر پڑتا ہے. مثلاً اعصابی تناؤ اور کھچاؤ کی وجہ سے رگ اور پٹھوں میں درد، سر درد، آنکھوں میں جلن، درد، بھوک کا بڑھنا، اس سے پیٹ میں بھی درد وغیرہ وغیرہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں ورکرز. اور جب ورکرز تھکاوٹ کی وجہ سے طبی طور پر تھکاوٹ کا، تناؤ کا، کھچاؤ کا شکار ہو جائیں اور کام کرنے میں ان کا دل نہ لگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے ورکر تھکاوٹ سے مغلوب ہو چکے ہیں اور پیداوار پر اس کا اثر پڑے گا. چوتھا پوائنٹ ہے انڈسٹریل ایکسیڈنٹس، یعنی صنعتی حادثات. تھکاوٹ کے باعث کارکنوں کے کام میں دلچسپی اور توجہ اور اعضاء میں قوت اور توانائی کی کمی کے علاوہ وقتی طور پر کمزوری کی وجہ سے درد اور اس دوران صنعتوں میں حادثات نسبتاً زیادہ واقع ہوتے ہیں. یعنی تھکاوٹ کی وجہ سے جو ورکر تھکے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کام پہ توجہ کم ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے حادثات کی نسبتاً زیادہ واقع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ طویل اوقات کے دوران کارخانوں اور فیکٹریوں کے مزدور زیادہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں. اگر ان کو درمیان میں وقفہ نہ دیا جائے، ریسٹ کا ٹائم نہ دیا جائے تو ورکر تھکاوٹ کی وجہ سے حادثات کا شکار زیادہ ہوتے ہیں. 5ویں نمبر پر سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں، نفسیاتی اثرات ہیں. تھکاوٹ کی وجہ سے نفسیاتی اثرات جو ہیں وہ بھی پروڈکشن پر پڑتے ہیں، کیونکہ تکان کی وجہ سے کئی قسم کے نفسیاتی تغیرات بھی دیکھنے میں آتے ہیں. یعنی تھکاوٹ سے متاثر اور مغلوب شخص کو اپنے کام میں دلچسپی نہ ہونے کے باعث اس کی توجہ اپنے کام پر نہیں رہتی، جس سے اس کی یادداشت کم ہو جاتی ہے اور اس کی ذہنی اہلیت بھی کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ طبعاً وہ اس دوران زود و رنج ہو جاتا ہے، دکھی محسوس کرتا ہے اور معمولی باتوں کو بھی نہایت برا محسوس کرتا ہے. چڑچڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بات بے بات پر لڑنا جھگڑنا اور ناراض ہونا اس کا معمول بن جاتا ہے. یہ مختصراً 5 عدد عوامل تھے کہ اگر ہم ورکرز میں ان میں سے کوئی بھی عمل دیکھتے ہیں یا کوئی بھی پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ خام مال ضائع ہو رہا ہے، کام کی مقدار اور اس کا معیار گر رہا ہے، طبی طور پر ورکر ہر وقت اعصابی تناؤ کھچاؤ کا شکار رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں
اور صنعتی حادثات کی تعداد بڑھ چکی ہے اور نفسیاتی طور پر بھی وہ چڑچڑے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، زود و رنج کی کیفیت میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ناراض ہونا ان کا معمول بن جاتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں آپ یہ پہچان لیں کہ ہمارے ورکر تھکاوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں بس اتنا ہی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ سیشن میں ٹائپس آف فٹیگ یعنی تکان کی اقسام کو ڈسکس کریں گے۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔